بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات دے دیجئے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، شب عاشور ہے تو اس میں ہم فاتحہ وغیرہ تو نہیں پڑھواتے ہیں، لیکن یہ کہ دعا ضرور کریں گے ان احباب کے لیے کہ جو جس انداز میں بھی اس فرش ازاں کو آباد رکھنے میں اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، اپنا حصہ لیتے ہیں، چاہے وہ تنظیمیں ہوں، ادارے ہوں، اسکاؤٹس کے جوان ہوں، پولیس کے سپاہی ہوں، پولیس کے جوان ہوں، ٹریفک پولیس کے جوان ہوں، اور ہمارے رینجرز کے جوان ہوں، سپاہی ہوں، یا ادارے مثلا کے الیکٹرک یا جو بھی ہے اپنے کے ایس سی وغیرہ جو بھی ہے، جس طرح سے اپنا حصہ سب لینے کی کوشش کرتے ہیں، تنظیمیں ہوں یا ادارے ہوں۔ ہم تو ظاہر ہے کیا ان کا شکریہ ادا کریں گے، ہم کیا ان کو مثلا اجر دے سکتے ہیں، بس یہ ضرور جانتے ہیں کہ آپ اطمینان رکھیے قیامت کے دن آپ کو اس کا بہترین اجر مادر حسین سے ملے گا۔ جس نے بھی خلوص دل کے ساتھ فرش ازاں کی خدمت کی ہے اسے صلہ ضرور ملتا ہے، اور ایک صلہ تو میں فرش ازاں کا ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں جو پوری قوم کو ملا ہے۔ یہ فرش ازاں کے صلہ بتاؤں گا کہ فرش ازاں نے کیسے یہ دیا ہے، جزا دی ہے۔ بہرحال ان سب کے لیے پہلے تو دعا ہے پروردگار عالم ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پوری ملت کو، شیعہ ہوں سنی ہوں جو بھی ہوں، معبود ان دہشت گردوں سے محفوظ رکھ، ہمارے شہروں میں امن و امان کو قائم کر دے۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ مجلس حسین ہو اور اتنی پہرے میں ہو، ہم کیا کریں، ماحول ایسا بنا دیا گیا ہمارے لیے، ورنہ یہی شہر ہوتا تھا ایک پولیس والا ڈنڈا لیے چلا جا رہا ہے، پورا جلوس چلا جا رہا ہے، کوئی ہوتے نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو باقاعدہ پلاننگ کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت ایسے حالات پیدا کیے گئے۔ ہم تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حالات کیسے بھی ہو جائے، ہمیں تو کرنا ہے جو کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دعا تو میں دے رہا ہوں ان سب اداروں کو، جوانوں کو بھی، پولیس کو بھی، ان سب کو میں دعائیں تو دے رہا ہوں، لیکن جو اصل بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، کل جب یہ سانحہ ہوا واہگہ بارڈر پہ، اور آپ جانتے کہ 60 سے زیادہ قیمتی جانیں، جس میں رینجرز کے جوان، جس میں بوڑھے، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد، یعنی اکثریت جو تھی وہ خواتین اور بچوں کی، شہید ہونے والے معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں، یا رینجرز کے جوان ہیں، ہمارے سپاہی ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی حالت خراب ہے۔ آپ سے استدعا کروں گا کہ دعا کریں بے حق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجل عطا ہو۔ اب دیکھیے جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، کل جب یہ سانحہ ہوا میں گھر گیا تو اعلان ہوا، کیونکہ وہ تو مجلسوں کا وقت ہوتا ہے ظاہر ہے، اور مجلس کو آپ جانتے ہیں کہ ہم فوقیت دیتے ہیں نا، حالات اپنی جگہ مگر مجلس مکمل ہونی چاہیے، یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے، یہ میرا آپ کا کمٹمنٹ ہے کہ مجلس میں کوئی اثر نہیں پڑھنے دینا جب تک دم میں دم ہے۔ اب بے دم ہو گئے تو اور بات ہے، کمٹمنٹ یہ ہے ہمارا، کمیٹڈ لوگ ہیں ہم، متعاہد جس کو کہتے ہیں، عربی اور فارسی میں اصطلاح ہوتی ہے متعاہد اور انگلش میں ہے کمیٹڈ لوگ۔ اردو میں ذرا تفصیل ہوگی کیونکہ ایک لفظ میں نہیں آ سکتا اس کا ترجمہ، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے عہد و پیمان باندھا ہے، وہ لوگ جو عہد و پیمان کیے ہوئے، کمیٹڈ، جنہوں نے کسی چیز کے ساتھ اپنے معاہدہ کیا ہے، عہد کیا، اس میں قابل، تو لہذا یہ تو طے ہے، دنیا کو معلوم ہے۔ کل جب میں گھر گیا واپسی میں اور ظاہری کی خبریں دیکھنا شروع کی تو مجھے ایک چیز کا بڑا دکھ ہوا، قلق ہوا، وہ یہ ہوا کہ اعلان ہوا کہ 3 دن تک یہ پریڈ اب نہیں ہوگی۔ ویسے ہی میں نے سوچنا شروع کیا کہ بھئی یہی تو موقع ہے پریڈ کرنے کا، دل میں اپنے سوچ رہا تھا، ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ میں نے کہا اگر میں ہوتا ان کی جگہ تو میں کہتا کہ اب کل اس سے ڈبل مارچ ہوگا، لیکن خیر وہ باتیں میں خود ہی سوچتا رہا، اسی میں دن گزر گیا کہ بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا، لوگوں کا مورل ہائی کرنے کے لیے، جذبہ بڑھانے کے لیے، کہ اب اسی جگہ پھر دوبارہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا اعلان ہوا کہ 3 دن تک کوئی پریڈ نہیں ہوگی اور 3 دن تک بند رہے گا گیٹ اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مجھے بڑا اندرونی طور پہ افسوس تھا۔ آج دوپہر میں اچانک اعلان ہوا، اب میں دیکھیں فکری ہم آہنگی کی بات بتا رہا ہوں، پھر مجھے یقین ہوا کہ بھئی میں اکیلا یہ سوچنے والا نہیں، بڑے بڑے مجاہد بیٹھے ہیں جو یہ باتیں سوچ رہے ہوں گے۔
مجھے فخر ہے اپنے ان پاک فوج کے جوانوں پہ، کوئی مجھے کچھ کہتا رہے مگر میں برملا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے فخر ہے۔ جب میں نے اعلان سنا دوبارہ کہ نہیں جیسے کل ہوئی تھی پریڈ ویسے ہی آج ہوگی، یقین جانیے کہ میں اتنا خوش ہوا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ حالانکہ 9 محرم ہے نا آج، لیکن میں یہی تو چاہ رہا تھا کہ عہد و پیمان کی تاریخیں ہیں، اس میں لوگوں کا مورال ڈاؤن نہ کرو۔ اور آپ نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں 2-4 گھنٹے پہلے اعلان ہوا کہ پریڈ ہوگی، ویسے ہی ہوگی جیسے ہوگی، کیونکہ فوج کے جنرل نے اعلان کیا۔ جب جنرل بہادر ہو تو قوم کہاں رکنے والی ہے؟ اب مجھے بتائیے نا کہ قوم کہاں رکے گی؟ یہی تو دیکھتے لوگ کہ جنرل کیسا ہے۔ جنرل بہادر ہو تو چھوٹی سی فوج کو بڑے بڑے لشکروں پہ غالب کر دیتا ہے، اور جنرل ہی میں جان نہ ہو، جیسے ہمارے یہ سول حکمران ہیں، ڈھیٹ، بزدل، بھگوڑے ہیں نا، جب ان پہ مصیبت کا وقت آتا ہے آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے نہیں، بھاگ جاتے ہیں نا بھگوڑے۔ آج تک ان ڈھیٹ حکمرانوں کے منہ سے ایک لفظ ہندوستان کے خلاف نہیں نکلا۔ چیلنج کر رہا ہوں، بتا دیجئے، حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ان کے جو پٹھو ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، چھوٹے موٹے، ان کو کوئی دنیا میں گھاس کا، اپنے شہر میں بھی کوئی گھاس نہیں ڈالتا، وہ ایسے جانور ہیں کہ ان کو اپنے گھروں میں بھی کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ لیکن سرکاری سطح پہ جیسے کہ سٹینڈ لیا جاتا ہے دشمن کے خلاف، انہوں نے سٹینڈ لیا۔ وہ ہندوستان تو بڑی چیز ہے، افغانستان کے خلاف سٹینڈ لینے کا دم نہیں ہے ان سول حکمرانوں میں۔ میں جانتا ہوں ان میں کتنا دل گردہ ہے، یہ اتنے بزدل لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انویسٹ کیا ہوا ہے، کاروبار کیا ہوا ہے۔ یہ تو اس بات پہ رو رہے ہیں کہ 3 دن یہ ٹرک جو کھڑے رہیں گے تجارت نہیں ہوگی، ہمارا کمیشن مارا گیا، ہمارا پروفٹ مارا گیا۔ یہ وہ تاجر لوگ ہیں، تاجروں کے بھیس میں آتے ہیں اور قوموں کو بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری فوج غیرت مند ہے، وہ چاہے لیفٹیننٹ تو وہاں کے کور کمانڈر ہو، چاہے رینجرز کا کمانڈر، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگ میرے پیچھے کیا باتیں کرنے والے ہیں، سب فوج کو مسکا لگا رہے اس کو، مگر میں پاکستان کے دشمنوں کی تعریف تو نہیں کر رہا، میں دہشت گردوں کی تعریف تو نہیں کر رہا، میں بدماشوں کی تعریف تو نہیں کر رہا، ورنہ اسی منبر پہ بیٹھ کے لوگ بدماشوں کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ بدماشوں کی تعریف تو نہیں کر رہا، لٹیروں کی تعریف تو نہیں کر رہا، ملک دشمنوں کی تعریف تو نہیں کر رہا، دہشت گردوں کا قصیدہ تو نہیں پڑھ رہا، اپنے جوانوں کی تعریف کر رہا ہوں جو مصروف پیکار ہیں۔ ان کو ضرورت ہے کہ پوری قوم اس وقت ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ یار ابھی نعرے لگواتا ہوں، جیسے ہی اس کا یہ بیان آیا پھر سلام ہے ایک بار لاہور کے زندہ دلوں کو، کہ پورا لاہور دوڑ پڑا اور پہنچ گیا وہاں۔ اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھو میں 7-8 سال کا تھا، جتنے بڑے بچے بیٹھے، 65 کی جنگ میں اتنا بڑا تھا۔ جب حملہ ہوا ہے نا پاکستان پر تو شہری ڈنڈے اور کلہاڑے لے کے جنگ لڑنے پہنچ گئے تھے، حالانکہ وہاں توپیں چل رہی تھی، وہاں بمباری ہو رہی تھی، لوگ لاٹھیاں لے کے دوڑے جا رہے تھے محاذ کی طرف کہ لڑنا ہے، بزدل دشمن نے حملہ کر دیا، ہندوستان نے حملہ کر دیا، یہ تھا حال۔ آج وہی ہوا کہ ادھر تو کوئی نہیں تھا اور پوری قوم پہنچی ہوئی تھی۔ کیوں ضروری تھا؟ وہ جنرل جانتے ہیں کہ قوم کا مورل ہائی رکھنا ہے۔ دہشت گردوں کی کمر پہ یہ ایک اور ضرب لگی کہ جن لوگوں کو ڈرانے کے لیے کام کیا گیا وہ تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آئیے اب ایک اور بات بتاؤں آپ کو جو واقعی کہنے کی بات نہیں، لیکن خوشی سے آنکھیں جھلملا گئیں، آنکھوں میں ستارے روشن ہو گئے۔ بڑے عرصے بعد یہ منظر دیکھا کہ اسی واہگہ بارڈر پہ جب نعرے لگے ہیں آج، تو پورے پاکستان نے لائیو دیکھے نا وہ نعرے۔ بھائی ہم تو اسی پر جان دینے والے لوگ ہیں، ہمارا اور کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو اسی میں پاگل ہیں۔ ایک بار علی علی تو کرو، پھر دیکھو یہ 5 کروڑ کی فوج خود ہی تمہیں مل جائے گی۔ آج
سرحد گونج اٹھی 65 کے بعد، آج 49 سال کے بعد آج سرحدوں پہ وہی نعرہ لگا جو ہمیشہ جذبہ دیتا ہے، اور آج بھی پورے پاکستان کو اس نے جذبہ نہیں دیا صرف، بلکہ متحد کر دیا۔ نعرہ تکبیر بھی لگا، نعرہ رسالت بھی لگی، اور نعرہ حیدری کی تو مسلسل تکرار ہوتی رہی۔ اسی نے جذبہ دیا اور اسی نے دشمنوں کا دل بٹھایا۔ یہی تو میں چیختا چلا آ رہا ہوں برسوں سے کہ یہ نعرہ واپس دو، پھر رزلٹ دیکھو، نتیجہ دیکھو کہ پلٹے ہوئے وہ پیچھے مڑے ہوئے قدم کیسے واپس پلٹیں گے میدان کی طرف۔ اب پھر کوئی جوان تینوں نعرے لگائے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اب آپ لگائیے، اللہ آخری آدمی تک، زندہ زندہ مردہ مردہ اللہ۔ بس یہ کیوں ہوا؟ کیوں کہہ رہا ہوں کہ سب عزاداری کا صدقہ ہے؟ اس لیے کہ دنیا نے ہم سے سیکھا، جہاں حادثہ ہو وہاں سے لوگ بھاگتے ہیں۔ اس 30 سال میں 33 سال میں ہم نے دنیا کو سکھایا کہ ہم وہ قوم ہیں جہاں حادثہ ہوتا ہے وہاں سے نہیں بھاگتے، حادثے کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ دنیا نے ہم سے سیکھ لیا آج کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو گے تو بھاگے گی، موت سے بھاگو گے تو تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ تو برسوں کے بعد آج 20 کروڑ عوام نے وہ منظر دیکھ لیا، وہ نعرہ سن لیا جو فتح کا باعث بنتا ہے ہر جنگ میں۔ یہ نعرہ دے دو ہمارے جوانوں کو، وہ رینجرز کے جوان ہو یا فوج کے جوان، آج پورے پاکستان میں ایک جذبہ تھا نا، یعنی کل سب کے دل ٹوٹے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن ایسا لگا کہ بم ادھر نہیں پھٹا، بم سرحد کے ادھر پھٹ گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بھائی ان سول حکمرانوں سے، ان سول حکمرانوں سے کوئی توقع نہیں رکھنا، ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بزدلوں سے، اسمگلروں سے، چینی کی اسمگلنگ کرنے والے، آٹے کی اسمگلنگ کرنے والے، ان کے اپنے فلور ملز، اپنی شوگر ملیں، یہ کیسے افغانستان کے خلاف اسٹینڈ لیں گے؟ کیونکہ سارا مال آٹا ادھر بھیج کے ڈالر تو وہاں سے لیتے ہیں، خود اسمگلنگ کراتے ہیں، یہ کمبخت، یہ بدبخت، کیونکہ ڈالر ملتے ہیں۔ کیوں یہ سارے شوگر مل والے آپس میں مل جاتے ہیں قیمت کے اوپر؟ کیوں احتجاج نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپوزیشن ہو یا وہ شوگر ملے تو سب انہی کی ہیں، پابند کر دیا۔ سنیں، آپ کہتے ہیں نا کہ اس سیاست پڑھتے، تو سنو بھائی میں کیا کروں، مجھے پڑھنا، یہ میرے نزدیک یہی حسینیت ہے، آپ جو سمجھتے ہو سمجھا کرو۔ میں یہ مسئلے بیان نہ کروں، میری نظر میں کربلا کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ کیسے خبیث لوگ ہیں، یہ اتنے خبیث لوگ ہیں کہ کسان اپنا گنا اپنی مرضی سے نہیں بیچ سکتا۔ قانون ان ظالموں نے بنا دیا کہ یہ کسان اپنے ہی علاقے میں جو شوگر مل ہے اس کے باہر علاقے تقسیم کے یہاں سے باہر گنا نہیں بھیج سکتا، اس کو مجبور کر دیا۔ اب کیا کرتے ہیں کہ جب گنے کی فصل اب شروع ہو رہی ہے ایک دم بھاؤ گرا دیں گے کیونکہ خریدنا ان کو ہے، حالانکہ یہ خود ملعون ان کسانوں کا خون نچوڑ کر اسی شکر کو اسمگل کر کے ڈالر بناتے ہیں، مگر اس غریب کسان کو اجازت نہیں دیتے
کہ وہ اپنا گنا جہاں سے اچھے دام ملے وہاں بیچ دے، قیمتیں گراتے ہیں، سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جاگیردار وہ اپوزیشن کے ہو یا حکومت کے، سب انہی کے شوگر مل جاتے ہیں، گراؤ تاکہ سستا ان سے خرید لو، ان کے خون پسینے کی کمائی کو سستے داموں خرید کے، اور پھر اس کے بعد شکر کے دام بڑھا دو، آسمان پہ شارٹیج کر دو۔ یہ وہ چور، تو آپ ان سے کیا توقع کرتے ہو؟ یہ لوگوں کو جذبہ دیں گے؟ یہ لوگوں کو ولولہ دیں گے؟ نہیں! اس لیے میں نے کہا کہ وہ چاہے سول جرنل ہو، کہاں گئی یہ مذہبی جماعتیں؟ لوگوں کو جہاد کا درس دینے والوں، جب پاکستان کی سلامتی کی بات آتی ہے تمہارے فتوے کہاں گم ہو جاتے ہیں؟ سب خاموش، مذمت دے تو دی، مذمت کا بیان نہیں، دو نا اپنی جمعہ میں خطبے دو۔ یہ ہماری ہمت ہے، تم سے زیادہ فوج سے ہمیں شکایتیں ہیں، تم سے زیادہ ہمیں شکایتیں ہیں فوج سے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا۔ لیکن سنو، ہم امام سجاد کے ماننے والے ہیں، ہمارے چوتھے صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ تینوں نعرے، یا رسول اللہ، یا ہم چوتھے امام، ہمارا چوتھا امام کس کا دور حکومت تھا؟ مجھے بتاؤ چوتھے امام کا، یعنی جب چوتھے امام کی امامت ہے، تخت حکومت پہ کون بیٹھا ہے؟ بنی امیہ بیٹھے، مروان بیٹھا، اس کے بعد اس کا بیٹا بیٹھا، یعنی ایک خبیث کے بعد اس سے بڑا خبیث آتا رہا۔ ان کے تو نام لے کے برا بھلا کہا جا سکتا ہے، کسی کو برا نہیں لگتا، اور جس کو برا بھی لگتا ہے تو دل میں رکھتا ہے، باہر نہیں لاتا، کہے گا نہیں میں بھی برا جانتا ہوں، حالانکہ دل میں اچھا جانتا ہے، دل میں اچھا جانتا ہے، مگر پھر بھی کہتا ہے نہیں مروان کو جو مرضی کہو۔ تو چلو ہم نے مروان کو ہی استعارہ بنا دیا۔ اب شاداں صاحب بیٹھے ہیں اور اردو ادب سے واقف، اس لفظ کا خوب مزہ لے لیں گے جو میں نے کہہ دیا، اس چھوٹے سے لفظ کا، کہ ہم نے مروان کو استعارہ بنا دیا، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ تو مروان صفت لوگ آتے رہے، بیٹھتے رہے، چوتھے امام کا دور ہے نا؟ فوج کس کے انڈر میں ہے؟ بنی امیہ کے۔ کس کے انڈر میں؟ بنی امیہ کے انڈر میں ہے نا؟ عبد الملک ابن مروان، اس کے بعد ولید ابن عبد الملک، یہی لوگ آ رہے ہیں نا بھائی، سلمان بن عبد الملک۔ پھر اس کے بعد 2-2.5 سال کا ایک بہت ہی سنہری دور، حضرت عمر ابن عبد العزیز کا دور، کبھی پڑھیں گے، انتہائی شاندار اور باوقار۔ اس بنی امیہ میں ایک ہی انسان گزرا۔ میری بات کو غور سے سمجھیے گا، میں ایسے نہیں کہتا ہوں بات، پوری تاریخ پہ میری نظر ہے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز ابن مروان، حالانکہ مروان کا پوتا ہے، مگر بہترین انسان، بالکل ایسا تھا جیسے سلمان۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کبھی پڑھ دیں گے، زندگی رہی کبھی عمر ابن عبد العزیز، حضرت عمر ابن عبد العزیز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کتنا بہترین انسان تھا اور کیسا حق کا ساتھ دینے والا تھا۔ اسی جرم میں قتل کر دیا گیا۔ 2.5 سال برداشت نہیں ہوا بنی امیہ سے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیوں؟ اس نے اہل بیت کے حق کو واپس دینا شروع کیا، اس نے علی پر سب و شتم بند کرایا، حضرت عمر ابن عبد العزیز نے بند کرایا۔ خیر، اور اس کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا، ہشام بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، یہ سارے چلتے رہے۔ وہ دور ہے امام کا، چوتھے امام کا۔ لیکن چوتھے امام، صحیفہ سجادیہ گھر جا کے مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ بہت اچھا ہے، اور بھی ترجمے جا کے دیکھ لیجیے گا۔ سرحدوں کے محافظوں کے لیے دعا یاد کرائیے لوگوں کو۔ کیوں؟ ارے حاکم ظالم صحیح، سرحدیں تو اپنی ہیں نا، سرحدیں تو اسلامی، تو ہمیں چوتھے امام نے سکھایا تم پر جتنا بھی ظلم ہو جائے کبھی اپنی سرحدوں کی حفاظت سے غافل مت رہنا، اپنے سرحدوں کے محافظوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا، ان جوانوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا، ان سپاہیوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا جو
اس لیے سرحدوں پہ اپنی جانیں دیتے ہیں کہ تم آرام سے رہو۔ میں بنی امیہ کی صفت رکھنے والے ان سول حکمرانوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، یہ تو ڈھیٹ ہے، میں نے پہلے بتا دیا، چور ہے، بزدل ہیں، لٹیرے ہیں، تو بھگوڑے ہیں، بھاگ جائیں گے، جب کچھ ہوگا ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ ملک تو میرا ہے، ملک تو میرا اور آپ کا ہے نا، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھ پہ کوئی بھی الزام لگاتے رہو بھائی۔ یہ تو فوجی بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو کبھی ہمارے قابو آنے والا ہے ہی نہیں، وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ بندہ قابو آنے والا نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کی کرے گا۔ تو خدا کا شکر ہے، اللہ نے حر پیدا کیا ہے، حر مر جائیں گے، آزاد پیدا۔ اور ایک بات اور کان کھول کر سن لیں، خاص طور پہ جوان، میں جو بات کرتا ہوں تنظیمی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے بات کرتا ہوں، اور یہی نصیحت کر رہا ہوں کہ جب قوم کی بات آئے، مذہب کی بات آئے، تو تنظیم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے دائروں میں محدود نہ ہو جاؤ۔ نام کی فکر ہے، میری انجمن کا نام آ جائے، میری تنظیم کا نام آ جائے، میری جماعت کا نام آ جائے، اس میں مرے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں۔ پوسٹر میں نام کیوں نہیں ہے، وہاں نام کیوں نہیں ہے؟ کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کام کر رہے ہو، ملت کے لیے کام کر رہے ہو۔ لہذا قوم اور ملت کی بات آئے تو مذہب تنظیمی وابستگیوں سے بالا تر ہو جایا کرو۔ لیکن وہ پروگریس رپورٹیں جو پیش کرنی ہوتی ہے، ہم نے سال بھر یہ کیا، یہ کرایا، وہ کیا، یوں کہتے، زخمیوں کو دیا، بھوکوں کو کھانا کے لیے، کیا تماشا ہے؟ تنظیمی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے قومی مفاد کی بات کرو، اکٹھا ہو جاؤ۔ کل کربلائے عصر میں تمہیں حاضری دینا ہے نا، کل ہمیں میدان کربلا میں حاضر ہونا ہے۔ جب حاضر ہونا ہے، اب میں کیا عرض کروں، وہ جلوس جا رہا ہے، سب کے اپنے اپنے اسپیکر چل رہے ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہے۔ عاشور کا دن مارکیٹنگ کا دن نہیں ہوتا، عاشور کا دن حسین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا دن ہوتا ہے۔ عاشور کا دن اپنے سر کو ہتھیلی پہ لے کے چلنے کا دن ہوتا ہے، مارکیٹنگ کا دن نہیں ہوتا کہ اس دن اپنی اپنی مارکیٹنگ میں سب لگے ہوئے۔ جس کی جو ذمہ داریاں پوری کرے گا نا، وہ بات ختم ہو۔ اسکاؤٹس ہیں، اپنا کام کریں گے، اور دیگر ادارے ہوتے ہیں، ایمبولینس چلنی، زخم، لیکن مارکیٹنگ کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بس اتنی نصیحت سمجھ لیں۔ حالانکہ مجھے بھگتنا پڑتا ہے بعد میں، وہ مجھے معلوم ہے کہ کیا کچھ میرے دل پہ گزرتی ہے۔ پھر جو شروع ہوتا ہے کاروبار گھٹیا لوگوں کا، الزامات اور تہمتوں کا، اور پھر میسج چلنے شروع ہوتے ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں ان سب کا عادی ہو گیا، پکا ہو گیا۔ اس لیے میں نے آپ سے بتایا کہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تنظیمی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے کل حاضر ہونا ہے۔ کل عاشور کا دن ہے، حسین کے استغاثے کے جواب دینے کا دن ہے، عہد و پیمان کی تجدید کرنے کی رات اور عہد پیمان کو نبھانے کا دن ہے کل، عاشور کا دن، کل وہ دن ہے۔ بس یہاں تک ہی بات کرنا تھی۔ میں سمجھا تھا اتنا بھی نہیں بول پاؤں گا، لیکن اللہ نے مدد کی، خدا کا شکر ہے کہ میں نے بات کو یہاں تک پہنچا دیا۔ بس ان سول حکمرانوں سے ہم کچھ، ہاں اچھے لوگ ہوتے، شریف لوگ ہوتے تو ہم بھی ان کی بھی تعریف کرتے، اطمینان رکھیے، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہوتا بات کرتے وقت۔ نہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرا سکا، نہ کوئی ڈکٹیٹ کرا سکے گا۔ جو سمجھتے ہیں اچھا اس کو برملا کہتے ہیں، جو برا ہے اس کو برا کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اپنے فوجی جوانوں کا مورل میں ہائی نہیں کروں گا تو کون کرے گا بھائی؟ ان کو یقین دلانے کا زمانہ ہے نا کہ پوری قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے دہشت گردوں کے مقابلے میں، دہشت گردوں کے مقابلے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری پشت پر ہیں۔ اور اسی طرح علی علی کرتے رہو۔ کون کہتا ہے کہ پاکستان کی فوج 5 لاکھ ہے، 6 لاکھ ہے، 7 لاکھ ہے؟ ارے علی علی کر کے تو دیکھو، 5 کروڑ فوج تو ویسے ہی مل جائے گی تمہیں۔ 5 کروڑ سربکف لوگ، 5 کروڑ کفن پوش فوج تمہیں ویسے ہی مل جائے گی۔ تم اب تک ان سپولیوں کو پالتے رہے، تمہیں پتہ ہی نہیں علی کے نام میں کتنی کشش ہے۔ بس آخری جملہ، مصائب سے پہلے آخری جملہ،
یہ ملک ہمارا ہے عزیزو، کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا. یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے بنایا ہے. کوئی غاصب، کوئی لٹیرا ہم سے چھین کر نہیں لے جا سکتا ہماری زمین کو. بنانے والے بھی ہم ہیں، خرچ کرنے والے بھی ہم ہیں. پاکستان بننے کے بعد پہلی تنخواہیں دینے والے بھی ہم ہیں. سمجھ گئے لوگ، ادارے بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں. بنانے والے بھی ہم ہیں، بچانے والے بھی ہم ہیں. جب خزانے میں پیسہ نہیں تھا، پاکستان بنا تھا، تو پہلی تنخواہیں دینے والے بھی ہم ہیں. بالکل ایسے جیسے خدیجہ کی دولت اسلام پر خرچ ہوئی ہے نا، ہمارا پیسہ پاکستان پہ خرچ ہوا ہے بنانے پہ. تو اپنے بھائیوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں، اہل سنت کو بھی، کہ جیسے بناتے وقت آپ اور ہم ساتھ تھے نا، درمیان میں شیطان گھس آیا تھا. اب بچانے کا وقت آیا تو اطمینان رکھو، ساتھ کھڑے ہوں گے، اس ملک کا دفاع کریں گے. ساتھ خون بہا تھا بنانے میں، ساتھ خون بہا تھا 65 میں، اب بھی ساتھ کھڑے ہوں گے. قوم متحد ہو جائے، اپنے یہ جو آپریشن کر رہے ہیں ہمارے فوجی جوان، ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے. دہشت گردوں کو جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں. یہ زمین میں چھپیں گے، زمین انہیں اگل دے گی کہ یہ رہا مارو. زمین اگل دے گی. یہ پہاڑوں غاروں میں گھسیں گے، وہاں سے آوازیں آئیں گی کہ یہاں بیٹھا ہے، نکالو مارو. پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ان دہشت گردوں کے لیے. اطمینان رکھو، ہم وہ لوگ ہیں کہ بدترین حالات میں بھی ہمارے امام نے اپنے سپاہیوں کے لیے دعائیں کی ہیں، اپنی سرحدوں کے محافظوں کے لیے دعائیں کی ہیں. پوری دعا ہے سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے. تو آپ بھی دعا کریں. آج کی شب جو اعمال آپ کریں گے سو کریں گے، مگر 2 عمل میں سے کم از کم 1 عمل ضرور کیجیے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ یا دعائے جوشن صغیر پڑھ لیجیے گا، لیکن تمام مومنین کی نیت سے پڑھیے گا، پورے پاکستان کی حفاظت کی نیت سے پڑھیے گا. صرف اپنی جان کے لیے نہیں پڑھیے گا، سب کے لیے پڑھیے گا. نیت کر لیجیے گا کہ سب کی حفاظت کے لیے پڑھ رہا ہوں. جو جلوس میں آ رہے ہیں، جو جلوس کی حفاظت کر رہے ہیں، رینجرز والے ہیں، پولیس والے ہیں، سب ہمارا. اب ہمیں ایک بنانا پڑے گا نا، ایک کمبینیشن بنانا پڑے گا نا بھائی، کیونکہ ایک پیج پر ہیں سب کے سب. اس معاملے میں، دفاع کے معاملے میں، دفاع، پھر تکرار کر رہا ہوں، سیکیورٹی کے معاملے میں، ڈیفینس کے معاملے میں ہمیں ایک پیج پر ہونا پڑے گا. دعائے جوشن صغیر پڑھ لیجیے، یا 40 مرتبہ سورہ فیل. اعمال شب عاشور کریں گے نا، بس ان میں 1-2 میں سے ایک عمل 2 کر لیں تو کیا بات ہے دونوں، مگر ایک عمل ضرور کیجیے گا دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے. انشاءاللہ جو ہمیشہ کہتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا. اور اگر اللہ نے کوئی امتحان مقدر میں رکھا ہے، دیں گے بھائی. آج تک دیتے چلی آئے، پھر دیں گے. ہم کب میدان چھوڑ کے جانے والے لوگ ہیں بھائی، ہم نہیں جاتے میدان چھوڑ کے. ٹھیک ہے، بس تمام مومنین کی، مسلمین کی، اپنی سرحدوں کی، اپنے شہروں کی حفاظت کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. حق پر گفتگو کرتا چلا آیا، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیا کریں، حالات ایسے بدلتے چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں اسی حساب سے بات کرنی پڑ جاتی ہے. کیا کیا جائے؟ لیکن اتنا تو طے ہے نا کہ پہلے انسان یہ سوچ لے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ بس علی اکبر نے کربلا کے میدان میں کیا پوچھا تھا بابا سے اپنے؟ دیکھ رہے ہیں کہ بابا لاشے پر لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، آدھے سے زیادہ انصار جام شہادت نوش کر چکے. تو علی اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اپنے بابا سے سوال کرتے ہیں، بابا ہم حق پر ہیں نا؟ ہم حق پر ہیں نا؟ حسین نے سینے سے لگا کر کہا، ہاں بیٹا، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے کہ ہم حق پر ہیں. اب یہ کڑیل جوان کہتا ہے، تو بابا پھر کیا پرواہ، جتنی مصیبتیں آ جائیں، کوئی بھی مصیبت آ جائے. یعنی علی اکبر نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ حق پر ہو یا نہیں ہو. اگر حق پر ہو پھر مصیبتوں کی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ حق والوں ہی پر تو مصیبت آتی ہے. اور کس پہ آتی ہے بھائی؟ حق والوں پر مصیبت آتی ہے، حق والوں کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے.
علی اکبر کو دعا دی۔ کون ہے یہ علی اکبر؟ شبیہ پیغمبر۔ کہتے ہیں کہ کربلا میں پنجتن نے حصہ لیا، حسین تو خود ہے نا، علی نے اپنی نیابت کے لیے انتخاب کیا عباس کا، حسن نہیں ہے، حسن نے اپنی نیابت کے لیے انتخاب کیا قاسم کا، ماں زہرا نے ثانی زہرا کی صورت میں حصہ لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ خود جناب مادر حسین ہر جگہ موجود ہیں، لیکن عملی طور پہ جو مصیبتیں اٹھائیں وہ کون اٹھا رہا ہے؟ ثانی زہرا۔ تو کیا رسول کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں بھی اپنے بیٹے کی مدد کروں میدان کربلا میں؟ بس شبیہ پیغمبر علی اکبر کی صورت میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے حسین کے نانا کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ یہ ہے علی اکبر۔ ذرا سا تعارف کرا دیں علی اکبر کا۔ کتنے حسین تھے علی اکبر؟ اتنے حسین تھے علی اکبر کہ جب اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، آگے آگے نیزوں پر شہداء کے سر تھے اور ایک نیزے پر علی اکبر کا بھی سر تھا۔ تو وہ جو تماشا دیکھ رہی تھی نا، کوفے کی عورتیں جمع تھیں، جو ہی ان کی نگاہ پڑی علی اکبر کے سر پر، سینہ پیٹ پیٹ کر کہتی تھی کاش اس کی ماں اس سے پہلے مر گئی۔ اتنا حسین ہے علی اکبر۔ مدینے میں گھر سے نکلتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ راہ چلتے ہیں بازاروں میں مدینے کے، تو بزرگ صحابہ کہتے تھے جوانوں سے کہ اگر رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو حسین کے اس جوان بیٹے کو دیکھ لیا کرو، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں یہ تمہارے رسول کی شبیہ ہے۔ جب راہ چلتے تھے دوڑ دوڑ کر نوجوان ساتھ ہو جاتے تھے علی اکبر کے، اور گھر پہ جا کے فخر سے بیان کرتے تھے کہ آج ہم علی اکبر کے ہم رکاب تھے۔ یہ ہے علی اکبر، 18 سال کا کڑیل جوان۔ یہ شب عاشور ہے نا، بس ابھی کچھ ہی دیر میں وہ وقت آنے والا ہے کہ جب حسین خیموں کی خبر لیں گے، اپنے اصحاب کی خبر لیں گے، اپنے اہل بیت کی خبر لیں گے کہ کون کس حالت میں ہے، اور جب جناب ام لیلہ کے خیمے سے پاس سے گزریں گے تو آواز آئے گی ماں بیٹے کی گفتگو کی۔ ٹھہر جائیں گے حسین، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ ماں بالوں میں کنگھی کرتی جاتی ہے ہاتھ سے اور کہتی ہے میرے لال عمر کے حصے میں ہے کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو دولہا بنائے، اس کے لیے چاند سی دلہن لے کر۔ میری بھی یہی خواہش ہے میرے لال علی اکبر، مگر میں کیا کروں؟ دیکھ یہ اتنا بڑا لشکر جو جمع ہے نا، یہ تیرے بابا کو قتل کرنا چاہتا ہے، کر میری لاج رکھ لے، اپنے بابا پر قربان ہو جا اور مجھے اپنی دادی زہرا کے سامنے سرخرو کر دے۔ علی اکبر نے ماں کا ہاتھ تھاما دونوں ہاتھوں سے اور کہتے ہیں مادر گرامی، جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو، کسی کی مجال ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، کوئی مصیبت اس کی طرف آ سکتی ہے؟ اطمینان رکھیے، میں جانتا ہوں کہ صبح مجھے کیا کرنا۔ ماں مطمئن ہو گئی، ماں کے دل کو قرار آ گیا کہ میرا بیٹا عہد و پیمان پورا کرے۔ شب عاشور بڑھی آگے، مناجات کرتے رہے، رات بھر انصار حسینی نمازیں پڑھتے رہے، ایک دوسرے کو جوش دلاتے رہے۔ یہ بھی انصار حسینی کی ایک ذمہ داری تھی، ایک دوسرے کا ولولہ، ایک دوسرے کے آباء و اجداد کے بہادری کے قصے سناتے رہے، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی تفسیر بن گئے تھے انصار حسین۔ پس فجر کا وقت
قریب ہوا، نافع ابن ہلال آگے بڑھے گلدستہ اذان کی طرف، حسین نے روک دیا، نافع آج آپ اذان نہیں دیں گے، دست بستہ عرض کی فرزند رسول مجھ سے کوئی خطا ہو گیا، سینے سے لگا کر دعا دی حسین نے، نہیں نافع آپ سے کوئی غلطی، مگر دل چاہتا ہے کہ آج یہ آخری اذان اپنے نانا کے لہجے میں سن لیں، نانا کی آواز سننے کو دل چاہ رہا ہے، نافع بلاؤ علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کو طلب کیا کہ بیٹا علی اکبر آج اذان تو دے گا۔ علی اکبر نے گلدستہ اذان کی طرف بڑھنا شروع کیا، لمحوں میں خبر خیموں تک پھیل گئی کہ آج کی اذان علی اکبر دے گا، پھیل گئی خیموں میں خبر۔ گلدستہ اذان پر پہنچ کر ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، ادھر بیبیاں خیموں میں پچھاڑے کھانے لگے، جانتی ہیں کہ اب یہ آواز سننے کو کان ترس جائیں گے، اب یہ آواز سننے کو نہیں ملے گی۔ نماز تمام کی، انصار حسینی نے جنگ مغلوبہ ہوئی، حملہ عام ہوا، انصار حسینی ڈٹ گئے، نیزوں کی دیوار بنا دی، اپنے زانو ریت میں گاڑ لیے، کیوں؟ تاکہ کوئی تیر، کوئی برچھی خیام آل محمد تک نہ پہنچ جائے۔ آدھا لشکر یہی قتل ہو گیا تھا، یاد رکھیے، شہید ہو گئے تھے، جان دے دی تھی آدھے لشکر حسینی نے، مگر حملے کو پسپا کیا اس حملے کو۔ جب حملہ پسپا ہو گیا، فرار ہو گئے حملہ کرنے والے واپس، تن بتن جنگ کی باری آئی، سب سے پہلے علی اکبر آئے، بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے کہا بیٹا جاؤ۔ بس جو ہی پتہ چلا کہ علی اکبر میدان میں جائیں گے، انصار نے صف باندھ لی سامنے، یہ کیسے ہوگا؟ اے مولا، اے سید و سردار، یہ کیسے ہوگا؟ ہم زندہ ہوں، علی اکبر میدان میں چلا جائے، کیا منہ دکھائیں گے آپ کے نانا، آپ کے بابا، ان کو جا کر کیا منہ دکھائیں؟ نہیں جانے دیا۔ انصار حسینی اپنا وعدہ پورا کر کے گئے، پھر علی اکبر آئے، بابا میدان میں جاؤں؟ اولاد عقیل و جعفر سامنے آ گئی، چچا جان یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے نہ ابھی زخم لگائے نہ زخم کھائے، علی اکبر میدان میں چلا جائے، کیا منہ لے کر جائیں گے؟ خاتون جنت کے سامنے قیامت کے دن نہیں جانے دیا، نہ اولاد حسن نے جانے دیا، نہ اولاد علی نے جانے دیا، نہ اولاد عقیل و جعفر نے جانے دیا، نہ مسلم کے بیٹوں نے جانے دیا، کوئی بھی نہ رہا، یہاں تک کہ عباس بھی قرآن وفا لکھ کر جا چکے، کوئی نہ رہا۔ اب علی اکبر آئے بابا کی خدمت کہ بابا میدان میں جانے کی اجازت ہے؟ میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے دائیں دیکھا ہو بائیں دیکھا ہو۔ عزادارو جانتے ہو کہ میں بھی سارا سال انتظار کرتا ہوں علی اکبر کی شہادت مجھے پڑھنے کو کب ملے، اور یہ جب سے پڑھ رہا ہوں، جب سے میں چھوٹا سا تھا، بہت چھوٹا سا۔ جناب علی اکبر کی شہادت بہت عجیب ہے عزادار، محسوس کرنے والوں کے لیے۔ میرا دل کہتا ہے حسین نے دیکھا ہوگا، شاید کوئی آگے بڑھ کر کہہ دے ابھی علی اکبر نہیں جائے گا، لیکن اب علی اکبر کو روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ اور پھر حسین کیسے روکے گا اپنے بیٹے کو؟ سب کے لاشیں تو خود اٹھا کر لایا ہے میرا مولا۔ لہذا فرماتے ہیں علی اکبر سے جاؤ بیٹا جاؤ، لیکن آخری بار ماں سے رخصت ہو لو، ماں کو سلام کر لو۔ علی اکبر اپنی ماں ام لیلہ کے خیمے میں آئے، مادر گرامی اجازت کے لیے حاضر ہوں، میدان میں جانا ہے، اجازت دے دیجئے، آخری سلام کے لیے آیا ہوں۔ بڑے اطمینان سے جناب ام لیلہ نے فرمایا بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی؟ یہ لمحہ ہے نا ابھی کچھ دیر بعد دیکھیے گا کہ کیا گزری ہے ام لیلہ پر۔
بڑے اطمینان سے کہا بیٹا میں کون ہوں اجازت دینے والا؟ عزادارو، جس فرماتی ہیں جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا اس سے اجازت لو۔ اب مشکل مرحلہ ہے نا علی اکبر کے لیے۔ آئے پھوپھی کے خیمے میں، سلام کیا، زینب نے جواب دیا مگر رخ پھیر لیا۔ پوچھا پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی اکبر آیا ہوا آپ نے منہ پھیر لیا؟ کوئی خطا ہو گئی علی اکبر سے؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں نہیں میرے لال تجھ سے کون سی خطا ہو سکتی، مگر میں جانتی ہوں کہ آج کس ارادے سے آیا ہے۔ علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اون و محمد کو قربان کیا، تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ زینب جانتی ہیں کہ حسین کے لیے علی اکبر کیا ہے، جانتی ہیں میرے بھائی پر کیا گزرے گی اگر علی اکبر چلا گیا۔ علی اکبر نے تسلی دی پھوپھی جان اطمینان رکھیے جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی علی اکبر میدان میں نہیں جائے گا۔ مطمئن ہو گئی زینب۔ اب علی اکبر فرماتے ہیں اچھا ایک مسئلہ میرا حل کر دیجیے۔ بیٹا کیا مسئلہ ہے تیرا جو اس وقت میں حل کر سکتی ہوں؟ یہ بتائیے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ علی اکبر نے وہی انداز اختیار کیا جو ثانیہ زہرا نے اپنے بچوں کو اجازت دلوانے کے لیے حسین کے سامنے اختیار کیا تھا۔ گھبرا کے فرماتی ہیں ثانیہ زہرا بیٹا تو کیسی بات کرتا ہے؟ کہاں وہ خاتون محشر، کہاں وہ خاتون جنت، کہاں وہ سید نساء عالمین، کہاں میں ادنا سی کنیز فاطمہ کی؟ اب علی اکبر کہتے ہیں اچھا بتائیے اگر میری دادی نے قیامت کے دن آپ سے پوچھ لیا کہ زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا میرا حسین قتل ہو گئے، پھر کیا جواب؟ آگے بڑھی ثانیہ زہرا، علی اکبر کے گلے میں باہیں ڈالی اور اپنے بچے کی پیشانی کے بوسے لینا شروع کر دیا۔ رو رہی ہے سر میرے لال علی اکبر تو نے زینب کو لاجواب کر دیا، نہیں روکے گی زینب، اب نہیں روکو، جا میدان۔ عرض کر چکا ہوں کہ دو ہی رخصتیں ہیں کربلا میں، یا علی اکبر کی ہے یا حسین کی۔ بہت دیر ہو گئی، خیام حسینی سے کوئی میدان میں نکل کر نہیں آ رہا۔ حمید بن مسلم کو بھیجا گیا جا خبر لے کر آ۔ قریب پہنچا، غور سے دیکھتا ہے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے، اٹھتا ہے گر جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ 70 بار ایسا ہوا کہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا۔ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو کیا منظر دیکھا، ایک جوان رعنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیویاں واپس کھینچ لیتے۔ مجھے نہیں معلوم، کبھی ماں کھینچ لیتی ہوگی بیٹا ایک بار اور اس رخ انور کی زیارت کرا دے، کبھی پھوپھی کھینچ لیتی ہوگی میرے لال علی اکبر ایک بار اور صدقہ ہو جانے دے، اور کبھی کوئی چھوٹی سی بچی دامن سے لپٹ کر کہتی ہوگی بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ، جو میدان میں گیا پھر واپس نہیں آیا۔ آخر رخصت ہوئے حسین، رخصت ہوئے علی اکبر، حسین باغ تھامے کھڑے ہیں، گلے لگایا علی اکبر کو، سوار کرایا اور کہا جاؤ بیٹا جاؤ، خدا حافظ، بس ہم بھی آ رہے ہیں کچھ دیر میں تمہارے پیچھے پیچھے۔ علی اکبر چلے میدان کی طرف، کچھ ہی دور گئے تھے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے بوڑھا باپ جزاکم ربکم، دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے حسین چلا اتر آیا علی واپس پلٹے، حسین کے ہاتھ تھام کر کہتا ہے علی اکبر بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں گا؟ تڑپ کر حسین نے سینے سے لگایا علی اکبر کو، اور میرا مولا فرماتا ہے علی اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا، اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو تو سمجھ سکتا تھا اپنے بابا کی کیفیت کو، اچھا بیٹا جا جا خدا حافظ، مگر جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر دیکھتا جا۔ علی اکبر گئے، حملہ کیا، کچھ دیر بعد زینب نے فضہ سے کہا فضہ ذرا میرے بھائی کی خبر تو لا۔
جانتی ہیں ثانیہ زہرا کہ علی اکبر پہ جو بھی گزرے گی حسین کے حال سے پتہ چل جائے گا۔ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر مشاہدے کے بعد فریاد بلند کرتی ہے، واہ حسین، واہ حسین، میرا مولا حسین، میرا مولا حسین۔ ثانیہ زہرا فرماتی ہے فضہ خیر ہو میرے بھائی کی، کیا دیکھ رہی ہے؟ فضہ کہتی ہے شہزادی میں کیا بتاؤں، میرا مولا حسین میدان میں ایک طرف سے دوسری طرف دوڑ رہا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جس سمت میں علی اکبر حملہ کرنے جاتے تھے حسین اسی طرف دوڑنا شروع کر دیتے تھے کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے۔ زینب نے جب یہ سنا سجدے میں چلی گئی، معبود علی اکبر کی شہادت کا وعدہ یاد ہے، مگر مجھ سے میرے بھائی کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا دے۔ ثانیہ زہرا کی دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس پلٹے آئے، بابا کی خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ تعریف چاہتے ہیں، داد و تحسین چاہتے ہیں اپنے بابا سے۔ حسین نے پھر گلے سے لگا کر کہا بیٹا بابا کی شمشیر زنی یاد دلا دی، بہت عمدہ جنگ کی، بہت عمدہ تلوار چلائی۔ بس باپ نے تعریف کی، بیٹے کا سر فخر سے اونچا ہو گیا، اور علی اکبر کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کر رکھ دیتا۔ اب ذرا دیکھیے حسین امتحان کی کس منزل میں ہے، ابھی ٹھوکر مارے چشمہ جاری ہو جائے، مگر منزل یہ ہے حسین کی کہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے لال پانی کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا، ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ ادھر علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی، گھبرا کے واپس نکل، اور علی اکبر فرماتے ہیں بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش۔ کتنا پیاسا تھا حسین، کوئی حساب نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ کربلا میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیاسا تھا نا وہ حسین تھا۔ حسین سے زیادہ پیاسا علی اصغر بھی نہیں تھا عزادارو۔ کبھی بتایا ہے اور کبھی پھر بتا دیں گے کہ کیوں۔ اپنی انگشتری اتاری علی اکبر کو دی، بیٹا منہ میں رکھ لے، کچھ تسکین ہوتی رہی۔ دوبارہ گیا علی اکبر میدان میں، اور کچھ ہی دیر کے بعد اب حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتا۔ حسین کا بدر، حسین کا 14ویں کا چاند شام کی سیاہ بدلیوں میں گہنا گیا۔ بس عزادارو جب حسین کو علی اکبر نظر نہ آئے تو آواز دینا شروع کی، علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کس طرف ہے؟ علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی ہے بابا کی، جواب کیسے دے، کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر گر گئی، تیرے علی اکبر کا خود اتر گیا، ہر طرف سے وار ہو رہے ہیں، تیروں کے، تلواروں کے۔ نڈھال ہو کر علی اکبر گھوڑے کی گردن پہ گر پڑے، اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دی، ابھی گرے نہیں تھے گھوڑے سے کہ سنان ابن انس یا حسین ابن نمیر یہ ملعون آگے بڑھے، اور اس نے آگے بڑھ کر پوری برچھی علی اکبر کی پسلیوں میں اتار دی۔ عزادارو جوان کی پسلیاں، جب اس ملعون نے اپنا نیزہ واپس کھینچنا چاہا، نیزے کی انگی ٹوٹ کر کلیجے میں رہ گئی۔ بس اب علی اکبر سے ٹھہرا نہ گیا، گھوڑے پر گرتے گرتے آواز دی، اور آواز سنیے، علی اکبر نے یہ نہیں کہا بابا میری مدد کو آؤ، کیونکہ علی اکبر دیکھ رہا ہے کہ صبح سے میرا بابا لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک، مدد کے لیے نہیں پکارا علی اکبر نے۔ علی اکبر نے سب سے الگ آواز دی، یا ابتاہ علیک منی السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ بس
चिल्ला कर फरमाता है मेरा मौला या बुनैया अला दुनिया बअदकल अफा, ऐ मेरे बेटे मेरे लाल तेरे बाद इस जिंदगानी पर खाक हो इस जिंदगानी पर। ताकत जमा की खड़े हुए हुसैन 2 कदम न चलने पाए थे कि फिर गिर पड़े। कई मर्तबा ऐसा हुआ जब हुसैन से चला न गया तो अपने जानू और कोहनियों के बल अपने वजूद को जलती रेत पर घसीटना शुरू किया। घिसटते जाते हैं, पुकारते जाते हैं या अली या अली या अली। अब आप कुछ भी समझ लीजिए कि किसे पुकार रहे हैं। मेरे लाल अली अकबर, तेरी आवाज ने मेरी बीनाई छीन ली, मुझे रास्ता नजर नहीं है। आवाज दे बूढ़ा बाप, तेरे सराहने पहुंचे। न जाने किस तरह ठोकरे खाते हुए हुसैन अली अकबर के सरहाने पहुंचे। सर उठा के जानू पे रखा, अभी कुछ जान बाकी है। हुसैन ने अपने रुखसार अली अकबर के रुखसारों पे रख दिए। मेरे लाल आंखें खोल अली अकबर, आंखें खोल, देख बाबा आया है, देख बाबा। अली अकबर ने आंखें खोली, बाबा को सलाम किया, पूछा हुसैन ने बेटा किस हाल में है। मेरे लाल अली अकबर किस हाल में है। अली अकबर कहते हैं बाबा नेज़े की अनी टूट कर कलेजे में रह गई है, बहुत तकलीफ है, बहुत अजियत में हूँ बाबा। अच्छा ये इम्तिहान भी लेगा हुसैन से। अच्छा अली अकबर, हुसैन ये इम्तिहान भी देगा। जलती रेत पर लिटा दिया अली अकबर को, दोनों जानू जमीन पर, एक हाथ अली अकबर के सीने पर, दूसरा हाथ कलेजे में बच्ची का फल निकालने के लिए। मुझे तो यकीन है कि नाना भी आ गया, भाई भी आ गया, बाबा भी आ गया, माँ तो पहले से मौजूद है, साथ साथ चली आ रहे। कोई बैद नहीं। हुसैन ने अपने बाबा से कहा हो बाबा खैबर का दर उखाड़ा था, अब बताओ खैबर का दर उखाड़ना मुश्किल है या अली अकबर के कलेजे से बच्ची का फल खींचना। अल्लाह अकबर कहा, बच्ची के फल को खींचा, इधर बच्ची का फल निकला, उधर कलेजा साथ आ गया। इधर कलेजा निकला, अली अकबर का दम निकल गया। हुसैन ने अली अकबर का लाशा उठाया, उठा तो लिया, चला ना गया, फिर जलती रेत पर रखा। अलकमा का रुख करके आवाज दी, मेरे शेर अब्बास, मुझसे अभी उठना नहीं, मुझे मसाइल पढ़ने दो पूरे अली अकबर के। मेरे शेर अब्बास, मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठता। अभी ताबूत ना लाए, वहीं पे रोक दे, वहीं खड़े हो जाए, पूरे मसाइल सुने बैठे रहे। जब कहीं से कोई जवाब ना आया, हुसैन ने खेमों